مسجدوں کو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مسجدوں کو بنا دیا. اور بھی عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے حیدرآباد ہی کے بڑے محدث ہیں، مصری گنج میں جن کا آستانہ ہے، انہوں نے کتاب میں بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے معراج نامے کے اندر میں کہ جب سب سے پہلے دنیا کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور سے نور بنا کر پیدا کیا، تو جب جلالی صفات کا ورد اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے مصطفیٰ کی، تو دنیا کے مالک میرے آقا کہا کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے رحمت العالمین بنایا، جلال قبول نہیں. تو پھر اس وجود مستوی کے اوپر پسینے کے قطرے آئے، تو پسینے کے قطرے جو گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان پسینے کے قطروں کو میرے آقا کے نیچے نہیں گرنے دیا، بلکہ ہر قطرے سے لاکھوں فرشتے بنا دیے. میرے مصطفیٰ کی ذات کیا ہے؟ مسجدیں پہچان دیتی ہے میرے آقا کی عظمتوں کی، لیکن وہ مسجدوں میں اگر میرے آقا کی عظمتوں کے بجائے وہ بھی عام نعوذ باللہ پیغام دے کر چلے گئے، اتنی تعظیم کیوں اور اتنی محبت کیوں؟ ارے ارے ارے، مسجدوں کے اندر میں مسجدوں کا مقصد فوت ہو رہا ہے. اللہ تو مسجد اس لیے دیا تھا کہ جس کے مقصد اور جس کے وجود سے مسجد کو اللہ نے عظمت عطا کی، اسی مسجد میرے مصطفیٰ کی عظمت کو کم کیا جائے، وہ خدا کے پاس بھی کتنا بڑا ظالم قرار دیا جائے گا. تو میرے آقا کی عظمت اور تعظیم مسجدوں کے وجود سے ثابت ہوتی ہے. سمجھ میں آگے بیٹا؟ مسجدوں میں اپنی آل اولاد کو بھی مسجدوں میں لے جایا کرو، خود بھی نماز مسجدوں کے اندر پڑھا کرو. یہ مسجدوں کی بات ہے. لیکن دوسرا جو رخ دنیا کے مالک میرے آقا نے تربیت کے لیے مسجد کو بنایا، احترام اور ادب کا مقام، لیکن تربیت کے لیے وہاں پر اتنا احترام نہیں ملوز رکھا جا سکا. مسجد کیونکہ اگر زور سے آواز سے بات کر لو تو 80 سال نماز عبادت ضائع ہو جائے گی، عبادت ضائع ہو جائے گی. احترام کی جگہ ہے مسجد. پھر تربیت کہاں پر ہو تو مسجد کے علاوہ ایک مقام میرے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی کے اندر میں غافلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگا دے. کہتے کہ خانقاہیں کیا ہے، خانقاہیں کیا ضروری ہیں، نہیں معلوم نہ بیچارے کو، اسلام نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، اپنے مزاج کا دین، اپنی کتابوں کا دین، جو خود سمجھا اسی کو دین سمجھ رہا ہے. اگر حقیقی دین کو سمجھے گا تو پھر اس کو تو وہاں پر مسجد نبوی کے اندر میں تربیت کے لیے جس نظام کو قائم فرمایا وہ خانقاہ تھی صفہ چبوترے کی صورت میں، اور مسجد نبوی میں تھا، مدینہ المنورہ کے اندر میں تھا. اور یہ کیا ہے پھر؟ وہ تو میں نے مسجدوں کی بنیاد تو بتا دیا، لیکن یہ خانقاہوں کا نظام، اس کی بنیاد، اس کی فضیلت اور اس کی افضلیتوں کی نسبت کہاں سے ہے؟ خانقاہوں کی نسبتیں، خانقاہیں امت کو عطا کی گئی اعمال کے پورا کرنے کے لیے مسجدیں ہیں، لیکن اعمال کو قبول کروانے کے لیے حب رسول اور عشق رسول کے دینے کا نظام خانقاہیں ہیں. یہاں عشق کی مہک بڑھتی ہے، یہاں حب رسول عطا کیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی محبت کہ نمازی کی نماز قبول ہو جائے، دیندار کا دینداری قبول ہو جائے. تو اس کے لیے خانقاہوں کو دیا میرے مصطفیٰ نے. خانقاہ میں کیا تھا؟ کون سے طلبہ؟ نابالغ بچوں کے مدرسے نہیں تھے. صفہ چبوترے پر ایک بھی نابالغ بچہ نہیں تھا. صفہ چبوترے میں جتنے تھے وہ بڑے تھے. اور کون تھے وہاں پر؟ وہاں کے لوگوں کی پہچان یہ تھی کہ وہ صفہ چبوترے پر آ کر بیٹھنے والے عاشقین مصطفیٰ تھے، کہ اتنا عشق ان کے اندر میں پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنی دنیا کو، اپنی زندگیوں کو اور اپنے سارے تقاضوں کو کہا کہ نہیں، دیدار مصطفیٰ، اس کے سامنے جینا ہم کو پسند نہیں، بلکہ اپنے روئے جمال مصطفیٰ کو تکتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس لیں گے. نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، نہ جینے کی فکر، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے میرے آقا کی محبت کو بنا لیا. تو ویسوں کو مدینہ منورہ سے نکال کر میرے مصطفیٰ کھینچ کر لا کر اور ان کو لے کر آ کر کہاں پر جمع کیا؟ خانقاہ میں. تو خانقاہ کیا ہے؟ عشق رسول کے حاصل کرنے کی جگہ ہے.
یہ عاشقین مصطفیٰ کے رہنے کی جگہ ہے. اور پھر اصل یہ ہے کہ عشق محبت رسول حب رسول کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ حب رسول کے بغیر زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ دین قبول ہے. بلکہ بہت کچھ بھی دین ہو لیکن اگر میرے آقا کی محبت اس کے اندر میں نہیں ہو تو یزیدیوں کی طرح سے ان کے منہ پر سارا دین مار دیا جائے گا. تو اصل کیا ٹھہرا؟ مسجدوں کے قابل نمازی بنانے کے لیے بھی خانقاہوں میں پہلے لائیے ان کو، خانقاہوں سے انہیں پاک کیجئے اور حب رسول انہیں عطا کیجئے، پنجتن پاک کی عظمت عطا کیجئے. اہل بیت کی محبت تیار یہاں پر ہوتے ہیں اور نماز وہاں پر پڑھتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے نماز کو مسجد کو تو آنے دو، اس کے بعد خانقاہ کو آئیں گے. الٹا رخ ہے. نماز کے قابل اور مسجدوں کے قابل بنانے کے لیے پہلے خانقاہوں میں لے کر آؤ. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے وضو اور غسل اس کے بعد میں نماز. نہ کوئی کہے کہ نہیں فرض نماز ہے پہلے فرض نماز پڑھو، پھر کیوں نہیں فرض نماز پہلے میں پڑھتا ہوں بعد میں وضو کرتا ہوں، نماز ہوگی اس کی؟ سر پٹک لے سر پھوڑ لے، 3 دھبے نہیں کالے کالے 50 دھبے سر پہ لا لے، 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی اس کی. کیوں؟ یہ ترتیب کے بغیر ہے. تو خانقاہوں کی تربیت مسجد کے قابل بنانے کے لیے خانقاہیں ضروری ہے. اب کوئی کہہ دے کہ خانقاہیں کیا ضروری، تو سمجھنا کہ دین ہی کے علیف کو نہیں سمجھ سکا وہ، اس لیے خانقاہیں. اچھا یہ خانقاہوں کا نظام اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ عاشقین کے اور عشق کے چشمے ہوتے ہیں یہاں پر. تو مسجدوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام کیا، لیکن خانقاہوں کی اصل بھی کچھ ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ بنیاد ہوتی ہے. جن خوش نصیبوں کو یہ موقع مل جاتا ہے خانقاہوں کے قائم کرنے کا اور خانقاہوں کے نظام کے لیے قبول کیے جانے کا، وہ بھی انتخاب ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا. اتفاق نہیں ہوتا بلکہ حقیقت وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت ہو چکا ہے. خانقاہوں کا بھی ایک نظام ہے، جیسے مسجدوں کی میں نے ایک حقیقت بتا دی ویسے خانقاہوں کی حقیقت بھی بتا دوں. یہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے چہیتوں کو اپنے عاشقوں کو مسجد نبوی کے اندر میں صفہ چبوترے پر یعنی اسلام کی پہلی خانقاہ میں لا کر وہاں پر رکھ دیا، اور جن کی زندگی کا مقصد اور جن کی زندگی کا صرف خلاصہ یہ تھا کہ عشق محبت ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا. اب عشق کی اور حب رسول کی خیرات کو لا کر اہل خانقاہ کو آل علی اور آل علی کو عطا فرما دیا. اب اس نظام کو جو میرے آقا کی محبت امت اور انسانیت کو ملے گی، اس کے نظام کے دینے کے لیے مسجدیں اسلام کے دینے کے لیے ہوگی، مانیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے. مسجدیں وہاں سے مسلمانوں کے نظام کے بھی اس کے لیے اس کا انکار نہیں کریں گے، تعلیم کا نظام بھی ہوگا اس کا انکار نہیں کریں گے. لیکن خانقاہوں کے ذریعے سے جو دین کی روح اور دین کی اصل ہے، جو حب رسول اور عشق رسول ہے، وہ انسانیت اور امت کو ملے گا تو ان خانقاہوں کے ذریعے سے ملے گا. اس کا ڈسٹریبیوٹر اور اس کے ملنے کی جگہ اللہ اس کے رسول کے مطابق میں خانقاہیں ہیں. تو بولو جو کہہ دے بڑے صافے بن کر بھی اسلام کی تاریخ میں خانقاہوں کی کیا ضرورت ہے، تو اسلام میں نمبر 1 کا جاہل ہے کہ نہیں؟ بولو مت. لیکن خانقاہیں اصل ہیں. وہ خانقاہوں کے بعد میں جو نمازی خانقاہوں سے ہوتے ہوئے جو نماز پڑھے گا وہ نماز قابل قبول. خانقاہوں سے ہوتے ہوئے راہ طریقت سے ہوتے ہوئے مرید بن کر اپنی تربیت کرتے ہوئے ذکر کے نظام کے ساتھ چلتے ہوئے غوث و خواجہ کا غلام بن کر اور پھر پنجتن پاک کے ہوتے ہوئے اگر مولا علی اور مولا کائنات سے ہوتے ہوئے نالن پاک مصطفیٰ پر پہنچے گا تو وہ قابل قبول ہے. ورنہ اچک کر نہ اولیاء کو جانے، نہ خانقاہوں کو جانے، نہ مرید بنے اور نہ نظام میں جڑے، نہ ذکر کے نظام میں چلے، نہ اہل بیت کی محبت، ان سب کو چھوڑ کر جیسے امتحان دینے والے بچے کے لیے 35 مارکس یا 60 مارک میں اول نمبر پر پاس ہوتا ہوگا نا. اب کوئی کہے کہ 60 مارکس 6 کو ہٹا دو خالی 0 والا ہوں میں، تو 0 والے کو ہیرے بنایا جائے گا، پاس ہوگا وہ فیل ہوگا. ایسے ہی اگر خانقاہوں کا پیر مریدی کا نظام
غوث و خواجہ اور اہل بیت کا پنجتن پاک کے نظام کو ہٹا کر خالی دین پر کامیاب اگر یہ امت ہونا چاہے تو پھر اللہ کی نظر کے اندر میں ایسوں کے لیے راستہ نہیں ملے گا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کہف میں ہے قرآن پاک کے اندر میں اللہ جن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ان کو کوئی رہبر عطا نہیں کرتا. وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَلِيًّا مرشدہ لفظ مرشد بھی ہے ولیم بھی ہے. اولیاء کا راستہ ان کو اللہ نہیں دیتا جن کو ہدایت دینا نہیں چاہتا اور جن کو یہ راستے کے بغیر سب کچھ ملے. تو اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق مفہوم کے اندر میں ایک مفہوم یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو ہدایت یافتہ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کہف کی آیت ہے 15ویں پارے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی پیر کامل ہی عطا نہیں کرتا اور ان کو پیر مریدی کا راستہ ہی عطا نہیں کرتا. بڑے بڑے بن گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ مرید بننا ہم کو کیا ضروری ہے؟ ارے قرآن پاک کا حکم ہے وہ کیا تو نہیں چاہے گا اپنے آپ کو اللہ تجھے ہدایت یافتہ دوستوں میں شامل کرے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو اگر کوئی پیر اور کوئی مرشد کامل کا دامن تھامنے کی فکر نہ ہو تو پھر اللہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے ہی کا ارادہ ہی نہیں کیا. اور جس کو خدا گمراہ کرنا چاہے اس کو تو کوئی پیر نہ ملے گا نہ پیری مرید اس کو سمجھ میں آئے گی. اس کے خون کا بلڈ گروپ بھی کچھ دوسرا ہوگا. سب کچھ قبول کرے گا. 100 سال کی جماعت کو قبول کر رہا ہے, 150 سال کے مسلک کو قبول کر رہا ہے, وہ کتابوں کو قبول کر رہا ہے, وہ مولانا کو قبول کر رہا ہے, وہ مدرسے کو قبول کر رہا ہے. لیکن پیری مریدی 3 میل بھاگے گا وہاں سے. ارے یہ نہ کو تو کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے نفرت مت کرو, اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے. اگر اللہ ارادہ کرے گا تو پھر اس کو اس کے دل کے رخ کو موڑے گا اور وہ اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی پیر عطا فرما اور مجھے بھی اولیاء کا نظام عطا فرما. یہ خوش قسمتی کی اور سعادت مندی کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان ہے. سورہ کہف کی اس آیت کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اب خانقاہیں کیا ہے؟ خانقاہیں کیا ہیں کہ انہوں زمین دے دی, انہوں 50 لاکھ روپے لگا دیے, انہوں 10 لاکھ روپے لگا دیا. نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے مسجدوں کے لیے وہ خاصیت ہے نا ایسے ہی خانقاہیں آل علی اور اولاد علی کا نظام ہوتا ہے اور وہ اس نظام کو علاقوں کے اندر میں متعین فرماتے ہیں اور صدیوں کے بعد میں زندگیاں زمانوں کے زمانے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد میں اولیاء ان مقامات کو باقی رکھتے ہیں اور حفاظت کرواتے ہیں اور کروا کر پھر اپنے وقت کے اوپر وہاں پر خانقاہوں کو جہاں غوث و خواجہ مولا علی چاہیں گے وہاں پر پھر وہاں قائم ہوتی ہے. جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بچوں, یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حیدر بھائی یا پھر خوش قسمتی ان کی اتنی ہوگی, یا تم میں سے بھی خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے ہاتھوں پر یہ نظام چل جائے. ایک خانقاہ معین آباد کے اندر بھی بنی ہے. اللہ تعالیٰ جن کو موقع دیا ان کی تقدیروں کی قسمت. ہم پر کچھ احسان نہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. حیدر بھائی کا کوئی احسان ہم پر نہیں ہے. اس معنی میں صرف ان لوگوں کی جن کو خانقاہوں کے قائم کرنے کے اندر میں موقع مل جائے ان کی علامت ان کی پہچان یہ ہے کہ جیسے جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے نا, ہجرت فرما کر, واقعہ تو مشہور ہے نا. تو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے سارے عاشقین مدینہ, بچے چھوٹے بڑے, جیسے یہاں پر ہم آئے تو ان کا غلام ان کا نام لیوا ہے تو پھولا برسا رہے ہیں, بچے بھی خوش ہیں, سب ہے ایسے جیسے جشن اور عید ہو رہا ہے نا, سب کے چہروں پر خوشیاں نا. آج کا دن تو ہفتے کا, مصروفیت کا, اوقات کا, بازار کا, آفس کا, لیکن یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ روحانی خوشی ہے, یہ قبولیت والی خوشی ہے کہ دنیا کو لات مار دیے ہیں اور اس خوشی کے منانے کے لیے آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور یہ عطا ہے رب العالمین کی, اور یہ عطا ہے مولا کائنات کی, اور یہ چاہت ہے میرے مصطفیٰ کی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں تو تم لوگ بھی تو عذر کر لے سکتے ہیں. ہمارے حافظ عرفان بولتے تھے بھیا نہیں بھیج رہے, میرے کو دکان بیٹھنا پڑتا. عذر کرنے والوں کے لیے کیا نہیں ہوگا, لیکن
نہیں چھوڑے تو دکان بند کر لو، میں تو چل جاتا ہوں، ایسی ہمت دیتے ہیں۔ علی کے سپاہی ایسے ہوتے ہیں، ڈھیلے ناڑے والے نہیں، ٹائم مل گیا تو میں آ جاتا، نہیں بابا، یہ نظام کی ناقدری ہے، یہ وقت ملا تو میں آ جاتا ہوں۔ ارے تجھے تو بازو نکال کر رکھ دیا گیا، اب تو منہ پوچھنے کی دستی بنا دیا گیا کہ تجھے نظام کے اندر میں قبول نہیں کیا جائے گا، برخلاف اس کے کہ ایک نظام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ چراغی کا عمل نہ مساعد حالات ایسے ہو جائے، اللہ ماشاءاللہ کبھی ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ ایک چیز طے شدہ ہے، عشاء کے بعد میں 9 بجے کے بعد میں ذکر کے مجلس سے ہیں، جانا تو جانا ہی طے ہے، اللہ ماشاءاللہ کبھی ہو جائے، جانا تو جانا ہی ہے، وہاں غیر حاضری یہ قبولیت والوں کی پہچان ہے، اور محروم ہونے والوں کی پہچان کیا؟ موقع ملا تو چل جاتا ہوں، آج گیا تھا مگر 2 دن نہیں ہوا، 4 دن نہیں ہوا، یہ ہفتہ نہیں جا سکا، سمجھنا کہ قبولیت والا نہیں ہے وہ جیب کی دستی بنا کر چلایا جا رہا ہے، اب یہ مقصد پر نہیں آیا، وہ قبولیت والا نہیں ہے، وہ پھر خطرہ ہے کہ کبھی بھی اس کو دور کر دیا جائے اس نظام سے۔ تو خانقاہیں کیا ہیں؟ جیسے تو جہاں کے مالک میرے آقا مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ عاشقین رسول کی بستی ہے کہ نہیں؟ بچے بڑے عورتیں مرد پورا انتظار کرتے رہتے، پہاڑوں پر چڑھ کر گھروں پر چڑھ کر۔ اب مدینے میں جب جہاں کے مالک میرے آقا کے انتظار پر آپ داخل ہوئے تو ہر ایک کے چاہ رہا ہے کہ آقا میرے پاس میں قیام کرے، چاہت تھی۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرمایا کہ نہیں، میری اونٹنی مامور ہے، چھوڑ دیجئے نکیر کو، وہ جہاں جا کر رکے گی وہیں پر میں ٹھہروں گا۔ خانقاہیں ہر جگہ نہیں بنتی، کوئی کروڑپتی ارب پتیوں کے پیسوں کی بنیاد پر نہیں بنتی، یا کوئی 10 100 اور ہزاروں ایکڑ کے اجارے داروں کے نہ بنانے پر خانقاہیں نہیں بنتی، بلکہ بنتی وہاں پر ہے کہ جن کی قبولیت عشق رسول کی بنیاد پر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام غوث و خواجہ کی طرف سے جہاں کے لیے وہ لوگ طے کریں گے، اور جہاں پر طے کرتے ہیں نا تو پھر وہ طے کرنے کے بعد میں کسی کے ہاتھوں میں لے کر اس کو سنبھالتے بھی ہیں، رکھو اس کو، ایک وقت آئے گا۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، آخر کار وہ جا کر اونٹنی کہاں رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے 2 چھتی مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ کیا تھی؟ 350 سال پہلے طبا نامی بادشاہ تھا، مدینہ منورہ کے اندر میں آیا تھا۔ یہودی علماء نے اس مدینے کی بستی کو دیکھ کر کہا کہ یہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آنے والے ہیں، یہ ایک زمانے میں منور ہونے والی بستی ہے۔ تو یہودی علماء نے کہا کہ ہم یہیں پر ٹھہر جائیں گے، تمہارے ساتھ میں نہیں آتے۔ جب وہاں پر ٹھہرے تو طبا بادشاہ نے وہاں پر ایک مکان بنایا، اور اس نے وصیت لکھی کہ میں تو تب تک زندہ نہیں رہوں گا، لیکن یہ مکان میں اس نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرتا ہوں، میں ان کی خدمت میں ان کے نالے پاک پر پیش کرتا ہوں کہ وہ اس میں قیام کرے، وہ اس میں قیام کرے۔ آ کر عرض نہیں کیا تھا، کچھ بات نہیں بتایا تھا، لیکن میرے آقا کا تو علم غیب ہے۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، آ کر کہاں رکی؟ وہی۔ اور جیسے ہی دو جہاں کے مالک میرے آقا تشریف لا، حضرت ابو ایوب انصاری جب اس وقت میں موجود تھے تو آتے ہی انہوں نے اہلا و سہلا، یا مصطفیٰ مرحبا، یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس کے نعرے لگا، قریب میں بلایا، بیٹھے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ جو وصیت تمہارے نسل در نسل تم کو اس گھر کے اندر میں رہنے کے لیے دی گئی تھی، تم رہ رہے تھے لیکن تم مالک نہیں تھے، مالک ہم تھے، اس لیے کہ ہم کو وہ دی گئی، لیکن وہ وصیت نامہ لا کر مجھے بتائیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وصیت نامہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں ایمان قبول کر لوں۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ کیا تھا؟ جہاں میرے آقا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں آ کر رہے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رکھوایا گیا تھا۔ ایسے ہی یہ خانقاہوں کا معاملہ ہے۔ حیدر بھائی آ رہے تھے، غوث پاک کا چلہ تھا، یہ غوث اعظم کا نظام ہے،
ان کو نگرانی کے لیے یہاں پر رکھا گیا تھا. ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے نسلوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ خانقاہ کا نظام صبح قیامت تک چلے گا. تو پھر کن کے ہاتھوں سے ملا ان کی قسمت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے ہم فضیلتوں کے راستے پر چاکلیٹ دینے والے لوگ نہیں ہیں کہ اس میں چندہ کرو تم لگاؤ. نہیں، میں کہوں بھی اگر تم کو لگاؤ، میرے قریب سے قریب میرا مرید نے خلیفہ بھی ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 1 روپیہ بھی اس نظام میں خرچ کر سکے. اس لیے کہ وہ جن کو چاہیں گے اس سے خرچ کروائیں گے. اس لیے کہ خانقاہوں کے اندر میں جن کو نوازنا ہوتا ہے وہ خرچ کروانے والے اور کروانے والوں کا نظام راست وہ غوث و خواجہ کا نظام ہوتا ہے. جو ان کے اصل نظام ہوتے ہیں ان کے نظاموں میں وہ دوسروں سے کیوں کروائیں گے؟ کیا غوث و خواجہ دینے والے ہیں کہ لینے والے؟ ان کو چندوں کی ضرورت ہے، ترغیب کی ضرورت ہے، ترغیب دینے کی ضرورت بالکل نہیں. ان کے نظام ہیں وہ اپنے اعتبار سے چلائیں گے. ان قسمتوں کو نوازنے کے لیے ان کو ایسے حوصلے عطا کریں گے کہ وہ اپنی سعادت سمجھ کر. ایسے ہی میرے غوث و خواجہ کا کرم ہے کہ خانقاہ محمدیہ اجمیری یونیورسٹی کی نسبت پر 9 خانقاہ ہیں. یہ ہمارا تمہارا کوئی کمال ہے نہیں. اور پورے نظام کیا ہے؟ اچھا خانقاہ بن گئی ماشاءاللہ 50 لاکھ روپے کی 10 کروڑ کی بن گئی، مگر کیا کریں گے؟ نظام نہیں ہے. اصل تو نظام ہے نا، چاہے درخت کے نیچے ہو، جھپڑ پٹی کے اندر میں ہو. اس لیے ہم زیادہ نہیں سنبھال سکتے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ہم ہتھیار ڈالتے ہیں. وہی غوث الاعظم غنی نواز کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ کو سنبھالنا ہے، جہاں سے فیضان پہنچانا ہے، اپنی ذمہ داری اپنی سرپرستی کے اندر میں وہاں پر خانقاہ محمدیہ اجمیری یونیورسٹی کو قائم کروائیے. ناندیڑ کے قریب میں جولا پنچال ہے، وہاں ہمارے تقریباً 500-550 مرید ہیں، مرید و مریدان. 7-8 سال پہلے نہیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ خانقاہ، انہوں نے کہا اچھی بات ہے دیکھیں گے. آج تک وہاں پر خانقاہ نہیں بن سکی. گزشتہ سال وہاں کا عرس شریف تھا، وہاں کے مخدوم جو تھے، ہم نے کہا کہ بھئی مخدوم ابراہیم شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلا تو رہے لیکن ہماری چاہت ہے کہ خانقاہ. تو کہا کہ خانقاہ کو ایسے بنا دیں کہ ویران کریں گے، پہلے قابل تو بناؤ بچوں کو. جب بنیں گے قابل تو پھر دیر نہیں لگے گی خانقاہ بننے کے لیے. خانقاہ بنانا وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ جن کو چاہیں گے، جن کے ذریعے سے جو نظروں میں نہیں آ سکتا، لوگوں کی نظروں میں برا ہوگا، لیکن اس کو بھلا بنانے کے لیے اولیاء کے نظام کے اندر میں پیا جس کو چاہے سہاگن کہلائے. غوث الاعظم کی بارگاہ میں آیا چور چوری کرنے کے لیے، کہا کہ قطب بنا دو لے جا کر. کوئی باس کو مسجد کے امام کو پکڑ کر رہے نہیں، ان کے پاس تو نہیں ہے. ارے وہ بظاہر مسلمان نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان ہے. اللہ والوں کا نظام انسانوں کے ذریعے سے چلتا ہے. اس لیے جو کچھ ہم کو اور آپ کو موقع مل جائے، میرے بچوں اپنی سعادت مندی سمجھو، اپنے آپ کو محروم مت سمجھو. لک الحمد و لک الشکر کہ یہاں پر روزانہ چراغی کا عمل، یہاں پر ہفتے میں 1 مرتبہ مجلس بھی طے کیجیے. کیا نظام بنا ہوگا یہاں پر؟ ہفتے میں 1 مرتبہ. حیدر میں کیا نظام بنا بیٹا؟ ہفتے میں 1 مرتبہ مجلس بھی، روزانہ چراغی کا عمل. چراغی کا عمل بھی ہوگا، مغرب کی نماز کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، اور اس کے بعد نماز کے بعد بھی یہیں پر ذکر ہوگا، ذکر کے بعد میں پھر تعلیمات کی مجلس ہوگی. آپ لوگ آپ پر لاگو تو نہیں کر سکتے، نظام کو لے کر چلنا ہے آپ لوگوں کو، لیکن جن لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کچھ عزم و ارادہ کرو کہ 1.5-2 گھنٹے کا وقت نکال کر آ جاؤ. تو مغرب بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، عشاء بھی ہوتی ہے، تعلیمات بھی ہوتی ہے. تو اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سارے ہی حضرات اس علاقے کے جب قریب میں آپ حضرات کو ایک نظام غوث الاعظم نے عطا فرما دیا. یہ خانقاہ غوث الاعظم نے کب سے سنبھال کر رکھوائی تھی، نگرانی کروائی تھی. جن سے جتنا کام لیے ہیں وہ ان کو ضرور ان کو عطا کریں گے، ان کی نسلوں کو عطا کریں گے. اور پھر نیت جن کی کہ مجھے کچھ مل جانا، ان سے بھی کام نہیں لیتے، لالچیوں سے کام نہیں لیتے. وہ سرکار حق کیا ہے؟ میرے خون کا ایک قطرہ آپ کا ہے، میرے مال کی ایک پائی آپ کی نسبتوں پر لگ جائے تو میری سعادت ہوگی، میری نسلیں آپ کے لیے قربان ہو جائے تو میری سعادت مندی ہوگی. ایسوں سے پھر وہ اپنا کام لیتے ہیں.
یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ ماشاءاللہ سر پہ سے تیرے کو اللہ جنت دو، جنت میں اعلیٰ دین دو، اور اس میں وہ کر دو، یہ کر دو. کائی کو تو جاتا کہ نہیں جاتا خاموخواہ کہ اس کو کئی کو دھوکہ دے رہا. یہ نظام نہیں ہے. بزرگوں کا نظام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو کرنے کے بعد میں احساس تک باقی نہیں رہتا. اور جس کو ان خانقاہوں کے نظام کے کرنے کے بعد میں کچھ موقع ملے، اس کے بعد میں احساس کہ میں بھی تو لنگر کرایا ہوں، اور میں نے بھی تو یہ خرچ کیا ہوں، میں نے بھی تو یہ خانقاہ بنوایا ہوں، تو سمجھ لینا کہ وہ مردود ہے، محروم ہے. بڑی پہچان یہ ہے کہ کرنے کے بعد میں احساس نہیں رہے گا اس کو کہ میں نے یہ کیا، بلکہ کہہ رہا کہ مجھ سے تو حق ادا نہیں ہوا. اس لیے میرے بچوں اور میرے بھائیوں، وہاں کی مرکزی مجلس اور کارنیکا نگر میں وہاں پر ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ میں روزانہ چراغی کا عمل اور روزانہ کی تعلیمات وغیرہ کا نظام. یہاں پر 2 4 5 آدمی جو بھی آس پاس کے قریب کے لوگ ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تم لوگوں کے لیے تو آقاؤں نے اور بزرگوں نے نظام کو آسان کر دیا ہو، اس کے باوجود بھی اگر نہ قدری کرو تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کھینچ بھی لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے نہ قدری مت کرو، پوری قدردانی کے ساتھ میں اس خانقاہ کے اندر میں اپنے اوقات کو گزارا کرو. آگے جو بھی ہوگا غوث اعظم کی مرضی ہوگی، وہ غریب نواز کی مرضی ہوگی، جو ہے نظام آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ خانقاہیں صرف مریدین کے لیے نہیں ہوتی، تمہاری جارے داری نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے اس کی جارے داری نہیں ہے، بلکہ یہ خانقاہیں بزرگوں کا نظام، مولا علی کا نظام، آل علی اور اولاد علی کا نظام، غوث و خواجہ کا نظام ساری انسانیت کے لیے ہے. کیوں کہ جہاں پر خانقاہیں ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ میں بولوں کہ عادل آباد بس سے جانا ہے تو آپ مجھے ریلوے اسٹیشن پہ لے چھوڑیں گے یا پھر ایئرپورٹ پہ لے چھوڑیں گے، بس وہاں نہیں آتی نا، بس اسٹینڈ پر آتی ہے. ایسے ہی اولیاء کے نظام دنیا میں جو چلتے ہیں، غوث العظم پوری دنیا کے چونکہ ولی ہے اور ساری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پوری دنیا کے اندر میں چکر اور گشت لگاتے رہتے ہیں. جہاں ان کے نام کی خانقاہ ہیں یا ان کے نسبت کی خانقاہ ہیں، چشتیہ اور نقشبندیہ خانقاہ جہاں پر ہوتی ہے، اولیاء وہاں پر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. وہاں پر تو تمہارے محلے کے اندر میں ایک خانقاہ موجود ہے جہاں پر اولیاء وہاں پر آئیں گے اور وہاں کے نظاموں میں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہاں پر وہ آتے رہیں گے اور آنے والوں کو اپنے سمجھیں گے. تو پھر تم لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے یہ. اس لیے اس خانقاہ کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ میں اپنی ضرورت سمجھ کر یہاں پابندی کے ساتھ میں چراغی کے عمل کی ترتیب طے کر لیجئے، چراغی کے عمل کی، اور اس کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا بیٹا. یہاں کا نظام اپنے ذمہ داروں کے ساتھ میں بیٹھ کر مشورے کے ساتھ میں، غفور بھائی ہے، حافظ عرفان ہے، نثار بھائی ہے، اور ہمارے سارے ذمہ دار حضرات ہیں ماشاءاللہ، ان سب کے ساتھ میں آپ حضرات بیٹھ کر یہاں کا نظام طے کر لو. کیوں بیٹا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جیسے بھی نظام کو آگے بڑھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو تا دم قیامت اس پورے علاقے کے لیے اس خانقاہ سے فیض سارے انسانوں کو ملے گا. خوش ہو جائیے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ خانقاہ، مسجدیں مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن خانقاہیں سارے انسانوں کے لیے. اس لیے ہر انسان کو یہاں سے خوشیاں ملنی چاہیے، اور سارے علاقے کے اوپر بزرگوں کی نظروں کی برکتیں اس خانقاہ کے ذریعے سے ایک ایک انسان کو نصیب ہوگی، چاہے کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو. ان خانقاہوں میں بلاؤ، ان کو محبتیں دو، اخوتیں دو، آپس میں جوڑ دو، اور ان کی باتیں سنو، ان کو تسلی دو. یہ خانقاہوں کا مزاج ہے. اس اعتبار سے اس خانقاہ کو آگے بڑھائیں گے. جو میں ٹھیک ہے انشاءاللہ کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو بے انتہا قبول فرمائے. ذکر کر لیجیے.